السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین رواہ مسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جمعیت کے ذمہ داران، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ اپنے گھر یعنی مسجد کے اندر بیٹھ کر سب سے بہترین کتاب قرآن مجید کی تکمیل کی تقریب میں شرکت کا شرف عطا فرمایا۔ اس سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہو سکتی۔ جو مجلس لگی ہے یہ مجلس بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت محفل ہے، لہذا ایسے موقع پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ہم جتنا بھی اللہ کا اس موقع پر شکر بجا لائے وہ کم ہے۔ اسی طرح سے آپ سب کی حاضری یہاں قابل مبارکباد ہے۔ اپنے مصروف اوقات میں سے کچھ وقت قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے، اور جو نونہالوں نے قرآن کے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کی ہمت افزائی کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانوں کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، انمول ہیرا ہے۔ اس کی جتنی قدر ہم کر پائیں وہی بہتر ہے۔ اس کی ناقدری سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم عظمت قرآن
اور اس کی فضیلت، اور اسی طرح سے قرآن سے جو دھیرے دھیرے ہمارا رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، قرآن سے جو ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اسباب پر مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی عظمت اور اس کی محبت کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جاگوزی فرما دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، یہ جو لفظ ہے لفظ قرآن، لغت میں اس کا اگر معنی دیکھیں تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی تو قرأ یقرأ سے پڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل کیا تو اس کی پہلی آیت اور پہلا لفظ یا سنٹینس جو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کہا وہ ہے اقرأ، آپ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جو آپ کا خالق، جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو ایک معنی اس کا آتا ہے قرآن کے پڑھنے کے، اور ایک معنی قرآن کے آتا ہے جمع کرنے کے۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات اور گزشتہ قوموں کے اخبار اور واقعات سب کو جمع کر دیا، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ اس کا اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں قرآن کی تو اہل علم نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ ہے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، المنزل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبریل، جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے جبریل علیہ السلام کے واسطے نازل کیا گیا، جس کی تلاوت عبادت ہے، جس کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ سے کیا ہے اور اختتام سورۃ الناس سے کیا ہے۔ یہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے قرآن کے اندر خود بہت سارے نام ملتے ہیں، تقریباً اس کے 8 نام ہیں اور 17 صفاتی نام ہیں۔ یہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کے متعدد نام ہوتے ہیں، جو چیز بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتی ہے اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی، اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اس کے بڑے سارے نام ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظیم ہے، آپ کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کے بھی مختلف نام ہیں۔ ایک نام اس کا تو قرآن ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن سکھایا، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، بل هو قرآن مجید۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نام قرآن رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نام الفرقان بھی رکھا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو، یہی قرآن ہے۔ تو قرآن حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام الکتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلی آیت آپ پڑھتے سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحمید. اسی طرح سے اس کا ایک نام ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل فرمایا، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. کہ نونہال اور معصوم ننھے منھے بچے جو قرآن مجید کا ایک لفظ کا بھی معنی نہیں سمجھتے، مگر اپنے سینوں میں انہوں نے پورا قرآن محفوظ کر لیا. ایک لفظ الحمدو تک کا معنی نہیں جانتے کہ الحمدو کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و توفیق سے، اپنی مدد سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں بھی اس قرآن کو محفوظ فرما دیتا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی یہ نونہالان ملت اپنے سینوں میں پورا کا پورا قرآن اتار لیتے، ایک لفظ کا معنی نہیں سمجھتے. دنیا کی یہ ایسی واحد کتاب ہے جس کا کوئی معنی مطلب نہ سمجھو پھر بھی وہ یاد ہو جاتی. پوری دنیا کے اندر کوئی کتاب بچہ جب یاد کرتا ہے تو پہلے اس کو سمجھتا ہے، کوئی بھی کچھ یاد کرتا ہے پڑھتا تو پہلے اس کو سمجھتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور یہ قرآن کا معجزہ بھی عظمت کے ساتھ ساتھ قرآن کا معجزہ بھی ہے کہ معنی مطلب سمجھے بغیر انسان اسے یاد کر لیتا ہے. کوئی دنیا کی ایسی کوئی کتاب آپ بتائیے جس کا معنی مطلب آپ نہ سمجھتے اور یاد ہوتی چلی جائے. وہ یہ قرآن کی خیر و برکات میں سے ہے کہ کچھ بھی نہ سمجھ رہے ہوں پھر بھی وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے سینے میں محفوظ ہوتی چلی جاتی. قرآن مجید کے بے شمار اس طرح سے نام ہیں. قرآن مجید اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 21 کے اندر اس کی عظمت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. اللہ تعالیٰ یہ فرمان جاری کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اور اس کے اندر فہم و ادراک کا مادہ پیدا کر دیتے، اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دیتے، تو وہ اس کتاب کو برداشت نہ کر سکتا. لرأیتہ خاشعا. تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو بلند و بالا پہاڑ ہے، جو بہت مضبوط ہے، جتنا آپ کو اوپر دکھائی دیتا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے بھی پہاڑ ہے. سائنسدانوں نے تحقیق کی پہاڑ کے بارے میں، تو جتنا پہاڑ آپ کو جتنا اونچا دکھائی دے گا اوپر، اتنی ہی زمین کے نیچے بھی وہ ہوتا ہے. اتنا بلند و بالا پہاڑ، اتنا مضبوط، جسے اللہ رب العالمین نے اس زمین پر میخ کے طور پہ گاڑا ہے. لرأیتہ خاشعا. آپ دیکھتے کہ وہ جھک جاتا، اور صرف جھکتا ہی نہیں، متصدعا من خشیت اللہ. پارا پارا ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف اور خشیت سے. اللہ کے خوف اور خشیت سے. قرآن مجید کی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں عظمت بیان فرما رہا ہے کہ کتنا بلند اور کتنے اونچے مقام والی یہ کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر اللہ تعالیٰ اسے نازل فرماتا تو پہاڑ جھک جائے، پست ہو جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے خوف اور خشیت سے. مگر انسان پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے. حضرت انسان اس قرآن کو اپنے گھر میں تو رکھتا ہے مگر اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا ہے. گھر میں رکھ کر کے اس قرآن مجید کو جھوٹ بولتا ہے. گھر میں رکھ کر کے اس قرآن مجید کو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب رکھی ہوئی. گھر میں رکھ کر کے اس قرآن مجید کو ہر طرح کے غلط سلط کام کرتا رہتا ہے. سینوں میں محفوظ رکھ کے بھی غلط کام کرتا رہتا ہے. اس قرآن سے ڈرتا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی عظمت بیان فرما رہا ہے کہ پہاڑ پر اگر نازل کر دیتے تو پہاڑ جھک جاتا اللہ کے خوف سے. صرف جھک نہیں جاتا بلکہ وہ چورا چورا ہو جاتا. متصدعا من خشیت اللہ. تلک الامثال نضربها للناس
لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مثال ہے، ہم لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ممبر لکڑی کا نہیں بنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر تیار کر دیا گیا، بچھا دیا گیا، آپ اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے تو جو تنا تھا جس پر آپ ٹیک لگائے رہتے تھے وہ آپ کے جدائی کے غم میں رونے لگا، وہ رونے لگا تنا۔ کیوں رونے لگا اور کیسا رو رہا؟ حدیث کے اندر ہے ایسے رو رہا ہے جیسے چھوٹا بچہ بلک بلک کر کے روتا ہے، سسکیاں لے لے کر کے روتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے ہیں اور اس ممبر پر ایسے تھپکی دیتے ہیں جیسے ماں اپنے روتے بچے کی پیٹھ پر تھپکی دے کر کے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کی طرح سے اس کھجور کے تنے کو تھپکی دے کر کے اس کا رونا چپ کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے جدا ہونا اور قرآن مجید کی آیتیں اب اس ممبر پر پڑھی جائیں گی، تلاوت کی جائیں گی، اس کے احکام مسائل بتائے جائیں گے۔ وہ شوقین تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ قرآن کی آیتیں اور اسی طرح سے اس کے احکام مسائل مجھ سے ٹیک لگا کر کے بیان کیے جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو اس ذکر اور وحی الہی کی جدائی میں وہ تنا رونے لگا، مگر انسان کا دل نرم نہیں ہوتا، جو سمجھ بوجھ جس کے اندر نہیں ہے وہ رو رہا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اگر اس سے ٹیک لگانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو وہ رونا شروع کر دیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت کریمہ تلاوت، جب یہ حدیث مبارکہ ممبر والی لوگوں کے سامنے عرض کرتے تو لوگوں سے ایک درخواست کرتے، جس طرح سے وہ تنا شوقین ہے اسی طرح سے تم بھی شوقین ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے تم بھی سرشار ہو جاؤ، قرآن مجید کے جذبے سے تم بھی سرشار ہو جاؤ۔ اس تنے کے اندر جس طرح سے شوق پیدا ہو رہا ہے ویسے قرآن مجید کے لیے تم بھی اپنے اندر شوق پیدا کر لو۔ جس طرح سے پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف اور خشیت سے وہ چورا چورا ہو جائے تو تم اس پہاڑ سے آگے نکل جاؤ۔ اللہ کا خوف اور خشیت، اس کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر اس سے بھی زیادہ جاگزی ہو جانا چاہیے، کیونکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ عطا فرمایا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اتنی عظیم کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس طرح کی کتاب کسی امت کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بے مثال کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، یہ چیلنجنگ بک ہے، سارے لوگوں کو چیلنج کرتی ہے۔ بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلغا، اپنے زمانے کے اپنے لینگویج میں، عربی زبان میں سب سے ماہرین لوگوں کو اس نے چیلنج کیا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسان اور جنات سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں اس بات پر کہ وہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئے، لا یاتون بمثلہ، تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، بے مثال کتاب ہے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، جنات اپنے گروپ میں، انسان اپنے گروپ میں سب سے مدد لے لے، یا جنات انسان سب آپس میں ایک دوسرے سے مدد لے کر کے اس طرح کی کتاب لے آئیں تو نہیں لا سکتے ہیں، لا یاتون بمثلہ۔ اور مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تمہیں اگر شک ہے ہم نے جو کچھ اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے
اس کے بارے میں یعنی اس کتاب کے بارے میں تمہیں کچھ شک ہے تو تم ایسا کرو فاتوا بسورۃ مثلھا، اس کے جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ۔ قرآن مجید کے اندر جو سورتیں ہیں 114، ان میں سے کسی بھی ایک سورت کی طرح سے کوئی سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم ہی نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ جن غیروں کو تم پکارتے ہو، جن مردوں کو تم پکارتے ہو، ان کو بھی شامل کر لو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے انکار میں سچے ہو تو تمہیں چیلنج ہے کھلا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ نایاب اور بے مثال کتاب ہے۔ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ نازل شدہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، روح امین اسے اللہ رب العالمین کے جانب سے لے کر کے نازل ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے لے کر کے آسمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے آپ ڈرائیں۔ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ قرآن مجید شک اور شبہے سے محفوظ ہے، کوئی ملاوٹ اور آمیزش نہیں کر سکتا اس کے اندر، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اس کے اندر۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو سامنے سے کوئی آ سکتا اس پر حملہ کر سکتا ہے، کوئی ایک نقطہ تک تبدیل نہیں کر سکتا ہے، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے کہیں سے بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ شک شبہے سے پاک کتاب ہے، شک شبہے سے پاک کتاب ہے۔ یہ اس کی عظمت کی بے مثال اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر آیتیں نازل فرمائی کہ ایک انمول کتاب امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ آج ان نونہالوں نے اسے اپنے سینے میں اتارا۔ آخری کا رکوع سورہ مرسلات سن کر کے بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ کہ ان کا حفظ مکمل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو مرحلہ انہوں نے مکمل کیا ہے اتنی آسانی کے ساتھ، جیسا آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، ایسے نہیں ہو گیا۔ اس کے پیچھے یہ اساتذہ بیٹھے ہیں، کتنی محنتیں، کتنی قربانیاں لگائے ہیں، قربانیاں دی ہیں انہوں نے، ان بچوں نے کتنا وقت صرف کیا ہے۔ 2 آیت 4 آیت، 1 صفحہ 2 صفحہ، 1 رکوع 2 رکوع پڑھتے ہوئے آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں ناظرہ دیکھ کر پڑھنے میں، اور یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے اس کتاب کے حفظ کرنے کو مبارک فرمائے، ان کے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے، اور پوری امت کے لیے ان بچوں کو، ان طلبہ کو اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے اور سماج سدھارک انہیں بنائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں کے اندر اس بات کو محفوظ فرمایا۔ تو یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو گیا ہے مسئلہ۔ راتوں کو جاگنا، دن کی نیند قربان کرنا، آرام سکون، کھیلنے کا وقت، ابھی کھیلنے کی عمر ہے، آپ دیکھیں گلیوں میں اس عمر کے بچے جو ہے کھیل رہے ہیں، اور موبائل کا ہر اپلیکیشن انہیں معلوم ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو موبائل میں قرآن کیسے کھلتا ہے یہ معلوم نہیں، اگر معلوم نہیں ہے تو موبائل کے اندر کیسے قرآن کا اپلیکیشن سننے والا لگایا جاتا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اگر معلوم نہیں ہے ان بچوں کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ، اس میں ٹرانسلیشن کے ساتھ کیسے نکالا جائے یہ معلوم نہیں ہے۔ ہر اپلیکیشن میں بچوں کی انگلیاں کام کرتی، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ بھی وہ نہیں دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، تو بچے بھی نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ جو ماں باپ پروگراموں میں مصروف ہوتے ہیں وہی پروگرام گھر میں بچے بھی چلاتے ہیں۔ تو یہ بچے، یہ طلبہ مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے سینوں کو مزید کھول دے علم شرعی کے لیے، اور اس قرآن کو، اس کتاب کو ان کے سینوں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑی سعادت کا کام ہے، بہت بڑے سعادت کا کام ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 4 بشارتوں سے نوازا ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر، یعنی مسجدوں میں سے کسی بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ،
آپس میں قرآن فہمی کے لیے بیٹھتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تو انہیں ان کے لیے 4 بشارتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی بشارت، حفتہم الملائکہ، انہیں فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے گارڈ کھڑا ہوتا ہے، پہرے دار کھڑا ہوتا ہے، ایسے فرشتے ایسے لوگوں کو تلاشتے رہتے ہیں۔ سیاحین فرشتے تلاشتے ہیں کہاں قرآن مجید کے سیکھنے والے ہیں، کہاں قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں، کہاں قرآن مجید کے پڑھانے والے ہیں۔ اساتذہ، طلبہ سب کی حاضری لے کر کے پروردگار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، ایسے طلبہ پر جو قرآن مجید بیٹھ کر کے حفظ کرتے ہیں، کسی مسجد میں بیٹھ کر کے اسے یاد کرتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں بچے، ان کے چہروں پر ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں رہتا ہے۔ سب قرآن کی برکت ہے، قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ سال بھر میں کبھی یہ بچے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ سب قرآن کی خیر و برکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں شفا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے کتاب شفا بنا کر بھی نازل کیا ہے۔ آج ہم لوگ اس سے شفا حاصل نہیں کرتے، ہم لوگ کس سے شفا حاصل کرتے ہیں؟ پیر صاحب کی تعویذ سے شفا حاصل کرتے ہیں، درگاہ والے کی تعویذ اور پلیتے سے ہم لوگ شفا حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں شفا یابی کے کئی نسخے پڑے ہوئے ہیں، مگر ہم اس کی دھول تک نہیں جھٹکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرآن کو کتاب شفا بنا کر کے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہمارے لیے کتاب ہدایت بنا کر کے نازل فرمایا۔ تو ان بچوں کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بشارت کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ سب سے بہترین مجلس میں، یعنی فرشتوں کے پاس، فرشتوں کی مجلس میں اپنے پاس کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا تذکرہ صرف زمین میں نہیں ہوتا ہے، آسمان میں بھی ان کا چرچا ہوتا ہے۔ بتاؤ دنیا کی کون سی کتاب ہے جس کے تذکرے زمین میں بھی ہوتے ہو، آسمان میں بھی ہوتے ہو؟ یہ ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ جس کو آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی اسے حفظ کر لے رہا ہے۔ آنکھیں نہیں ہیں، گونگے لوگ بھی اسے حفظ کر رہے ہیں۔ اس کی عظمت کی دلیل نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ مگر ہائے افسوس، آنکھ والے جو ہیں اسے دیکھ کے پڑھتے نہیں، جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ اس سے گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اپنے رب سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس قرآن سے بات کرو، اس کو پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، گویا تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو اس کے قریب کر دیتا ہے، اتنا قریب کر دیتا ہے کہ وہ فرشتہ مارے محبت کے اپنا منہ اس تلاوت کرنے والے کے منہ میں رکھ دیتا ہے۔ فرشتہ تلاوت کرنے والے کے منہ میں اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ جس کے قریب فرشتے ہوں وہ کبھی ضائع اور برباد ہو سکتا ہے، جس کے قریب فرشتے ہوں کبھی ضائع اور برباد ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب، اس کتاب کی فضیلت، اس کے تلاوت کرنے کی فضیلت، آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، 3 منٹ 4 منٹ باقی ہے، مسجد کے اندر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی سے کوئی اپنے دکان کی بات، اپنے گھر کی بات، اپنا رائے مشورہ، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں 3 منٹ باقی، اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنت میں جنتیوں کو جس چیز پر سب سے زیادہ افسوس ہوگا وہ اس لمحے پر افسوس ہوگا جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا، اپنے سے اونچے اونچے مقام اور مرتبے والے کو دیکھے گا۔ تو جنت میں جنتی سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر افسوس کرے گا تو اس بات پر افسوس کرے گا جو لمحہ اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر نکال دیا تھا، گزار دیا تھا۔ 2 منٹ 4 منٹ آپ گفتگو کر رہے ہیں، لگ جائیے، نیت باندھ لیجئے، کھڑے ہو جائیے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے اندر سورہ فلق پڑھیں گے، سورہ ناس پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھیں گے، اللہ کے ذکر میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اقامت ہو گئی، رکعت توڑ دیجیے، آپ شامل ہو جائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن 3 منٹ 4 منٹ جو آپ نے برباد کیا، یا اسی طرح سے گھنٹوں گھنٹوں جو رات میں موبائل دیکھ کر کے آپ گزارتے ہیں، جو یہ وقت برباد کیا، کبھی زبان سے استغفر اللہ نہیں نکلا، کبھی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے پوری رات اسی ڈبے پر لوگ گزار دینے والے موجود ہیں۔
پوری پوری رات، اور عین وقت میں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سنتے ہیں تو چادر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں۔ بڑے پچھتائیں گے ایسے لوگ جب اپنے سے اونچے مقام اور مرتبے والے دوستوں کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، بڑا پچھتاوا ہوگا انہیں، اور افسوس کریں گے کاش میرا وہ لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرا ہوتا، موبائل کے فلاں فلاں جو ہے پروگرام دیکھنے میں گزارا نہ ہوتا۔ اچھے خاصے پروگرام یعنی علماء کے دروس یا اسی طرح سے قرآن کی تلاوت یا اور ایسی بہت ساری خیر و بھلائی کی چیزیں میں اس کے ذریعے سے دیکھا ہوتا، استعمال کیا ہوتا تو آج مجھے افسوس نہ ہوتا۔ سب سے زیادہ افسوس اس گھڑی اور لمحے پر کرے گا جنت میں جب کی ہے وہ شخص۔ جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہاں صرف پیر رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ انسان کو جنت میں جانے کے باوجود بھی افسوس ہو رہا ہے کس چیز پر؟ اس لمحے، اس گھڑی پر جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو قرآن مجید جب آپ مسجد میں آئے، 2 آیت 3 آیت 4 آیت جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، نماز پڑھ لیں، بیٹھ جائیں، آپ 2 آیت 4 آیت ایک صفحہ پڑھ لے کے جائیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کون پسند کرتا ہے کہ وہ فلاں وادی سے جائے اور 2 موٹی موٹی اونٹنیوں کو لے کر کے آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹنیاں وہاں سے لانا دشوار ہے، لیکن کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو انجام دے لو تو تمہیں 2 موٹی موٹی اونٹنیوں کے برابر ثواب مل جائے گا؟ گویا تمہارے پاس 2 موٹی موٹی اونٹنیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 آیت مسجد کے اندر بیٹھ کے تلاوت کر لو، ان 2 موٹی اونٹنیوں کو گویا کہ تم نے باندھ لیا۔ 4 آیت تلاوت کر لو، 4 موٹی اونٹنیوں کو تمہارے پاس کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ 6 آیت کی 8 آیت کی اس طرح سے جتنا بڑھاتے جاؤ اتنی اونٹنیاں تمہارے پاس ہے، تم مالدار ہوتے چلے جاؤ گے۔ مگر افسوس ہے ہم 2 آیت 4 آیت یہ بھی ہم تلاوت نہیں کر پاتے۔ ہمارا 24 گھنٹہ ایسے گزر جاتا ہے اس کتاب کو ہم کھولتے تک نہیں ہے، اس کی دھول تک نہیں جھٹکتے، اس کی دھول تک نہیں جھٹکتے۔ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن مجید جب ہمیں اٹھانا ہوتا ہے تو ہم ٹوپی لگا لیتے ہیں، باوضو ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے اس کو اٹھاتے وقت میں سینے سے لگا لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا کے پھر اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے بعد کھول لیتے ہیں، یا اسی طرح سے بیٹی کی شادی ہو تو جزدان میں ریشم کے باندھ کے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ وہ بھی بیچاری تک توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر میں کھولے کہ ابا نے سب سے قیمتی چیز ہمیں عطا فرمائی تھی، اسے بھی نہیں کھولتی ہے۔ اب تو چلن ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈبہ بھی دیا جاتا ہے۔ ابا جو ہے ڈبہ بھی دیتے ہیں بیٹی کو کہ یہ موبائل لے کر کے جاؤ بیٹا، یہ تمہیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں تمہاری آخرت کی تباہی کے لیے۔ قرآن دیتے تھے لوگ بہت بڑی کتاب سمجھ کر کے، عظمت والی کتاب سمجھ کر کے، ابھی بھی رسم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈبہ بھی دیا جاتا ہے آخرت کی تباہی کے لیے، وقت گزارنے کے لیے۔ دنیا میں وقت گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا فرمایا۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس وقت کتاب کھول کر کے پڑھ لی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اس کی راہداری کے طور پر 2 پارے 2.5 پارے پڑھ لیے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایصال ثواب کی خاطر کھول لیا جاتا ہے، ورنہ کتاب کھلتی نہیں ہے۔ کتاب کھلتی نہیں ہے، یہ کتاب یوں ہی پڑی رہتی ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کو اگر آپ 2 آیت 3 آیت پڑھ لیے تو آپ مالدار ہو گئے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی اس ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی کتاب اللہ سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے فلہ، تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہوتی ہیں، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی ہوتی ہے اور ایک نیکی جو ہے 10 کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم یہ پورا حرف ہے، بلکہ یہ ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ بچے نے کہا الف لام میم 3 حرف ہو گئے، 30 نیکیاں مل گئی۔ 2 آیت آپ نے پڑھ لیا تو وہ موٹی اونٹنیاں آپ کی ہو گئی۔ 2 آیت کی تلاوت کہاں؟ مسجد کے اندر۔
آپ اس نیت سے آئیں کہ ہم نماز پڑھ کے 2 آیت 4 آیت 10 آیت تلاوت ضرور کریں گے ہر نماز کے بعد. اپنا معمول بنا لیجئے, قرآن سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ کتاب ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العالمین ایک قوم کو اسی کتاب کے ذریعے سے بلندی پر پہنچا دیتا ہے, اور ایک قوم کو اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پستی میں داخل کر دیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی کتاب کو اختیار کر کے, جو اونٹنیوں کے بکریوں کے چرواہے تھے, اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا. اسی کتاب پر عمل کر کے, اسی کتاب کی تلاوت کر کے, اسی کتاب کو سمجھ کر کے, اسی کے مطابق زندگی گزار کر کے. یرفع بہذا الکتاب اقواما, انہیں عہد ثریا تک پہنچا دیا. اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے تو NRC ہے, CA ہے, نہ جانے کون کون سے ایکٹ ہمارے اوپر نافذ کیے جا رہے ہیں. ہمارے علماء تک محفوظ نہیں ہے, دن دہاڑے انہیں اٹھا لیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ قوموں کا وبال, جب قوموں پر جب وبال آتا ہے, گناہگاروں پر جب عذاب آتا ہے, تو نیک لوگ بھی اس کے ساتھ پیسے جاتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. قرآن کو چھوڑ کر کے ہم ذلیل اور خوار ہوئے ہیں. اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. بہت افسوس ہوتا ہے مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں جانتا, قرآن مجید کی تلاوت نہیں جانتا ہے. سب چیزیں آتی پوری دنیا پڑھ کے پاس ہے, وہ بڑی بڑی کتابیں اٹھاتا ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, وکیل ہے, کئی کئی قوانین اس کو حفظ ہے. یہ دستور حیات ہے, یہ دستور حیات ہے. یہ قرآن مجید کتاب نجات ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب شفا ہے. یہ ہم اس کو کہیں دوسری جگہ تلاش رہے ہیں, دوسرے قانون کی کتاب پڑھ رہے ہیں, دوسرے سے کے یہاں اپنے دل کی تسلی کے نسخے حاصل کر رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا؟ قرآن سے بڑا کون سا ذکر ہے؟ قرآن کے اندر جو ذکر کے الفاظ ہے, لا الہ الا اللہ, یہی ساری چیزیں تو ہمیں کرنا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن سے عبارت, کان خلقہ القرآن. تو قرآن مجید کی تلاوت ہم کریں. اسی طرح سے قرآن مجید کی جہاں محفل لگے, جیسے عشاء کے بعد, فجر کے بعد کب درس ہوتا ہے, یا کہ عشاء کے بعد اور شام میں, فجر میں قرآن کا درس ہوتا ہے. قرآن کا جب درس ہو, 1 آیت 2 آیت 3 آیت 4 آیت پڑھی جاتی ہے, آپ اٹھ کر کے بھاگ لیتے ہیں. مسجد میں آپ ٹکتے نہیں ہیں. ابھی آپ نے سنا ہے کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھ کر کے, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر سنتا ہے, قرآن فہمی کے درس میں شریک ہوتا ہے, روزانہ سبق لے کے جاتا ہے 2 آیت 3 آیت, آپ نے رکھوایا کیوں ہے درس؟ درس کا معنی کیا ہے؟ درس کے معنی ہی سبق ہے. آپ سنیں, گھر والوں کو جا کر کے بتائیں. کتنی میری مائیں بہنیں ہیں جو اپنے شوہروں سے, جو فجر کے مصلی ہیں, مسجد سے واپس آنے کے بعد پوچھتی ہیں کہ امام صاحب نے آج کے درس میں کیا کہا ہے. کوئی خوش نصیب ایسی جو اپنے شوہروں سے پوچھتی ہو, یا ایسا خوش نصیب شوہر ہے جو یہاں سے سیکھ کے جانے کے بعد اپنی بیوی کو بتائے, اپنے بچوں کو بتائے کہ آج امام صاحب نے فلاں آیت کی, فلاں سورت کی, فلاں پارے کی آیتیں پڑھی ہیں, اور اس کے اندر تفسیر میں یہ پوائنٹ بیان فرمائے. کبھی آپ نے سن کر کے اپنے دوستوں کو شیئر کیا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جب آپ ایسے درس میں شریک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ پر سکینت نازل ہوتی ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں, اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لیتی ہے, اللہ تعالیٰ آسمان میں آپ کا تذکرہ کرتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 سے 7 منٹ, 10 منٹ زیادہ سے زیادہ, بہت زیادہ ہو گیا 15 منٹ. یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا. جنت میں جو پچھتا رہا ہے آدمی, محض اس وجہ سے کہ اللہ کے ذکر سے وہ وقت خالی چلا گیا. چائے خانوں میں آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ باہر کھڑے ہو کر کے پیر پہ پیر بدلتا رہتا ہے, دوست کے ساتھ موبائل میں سر جوڑ کے کھڑا ہے, میسج پہ میسج لکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, وہاں اسے کوئی بے چینی نہیں ہوتی ہے. اللہ کی کتاب سننے کے لیے اسے سب سے زیادہ بے چینی ہوتی ہے. درس میں شرکت نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد نمبر دیتے ہیں کہ امام صاحب درس اچھا نہیں دیتے. مسلسل بیٹھو, کیسے اچھا ہے؟ تمہارے اوپر شیطان مسلط ہو چکا ہے, اس لیے امام صاحب کا درس تمہیں کاٹ رہا ہے, اس لیے امام صاحب کا درس تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو, اور اوپر سے جب کوئی تانا ہو تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, سب سے پہلے انگلی وہی آدمی اٹھاتا ہے جو کبھی درس میں شریک نہیں ہوتا ہے.
سب سے پہلے آدمی وہی امام صاحب کی بے عزتی کے لیے آگے آگے کھڑا رہتا ہے، سازش میں آگے آگے ہوتا ہے، جو کبھی ان کے خطبے اس مسجد میں نہیں سنتا ہے، دوسری مسجدوں میں بھاگ بھاگ کے جاتا ہے. کیوں؟ ایسے لوگ منافق، ایسے لوگ منافق ہیں جو قرآن کی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد دھیرے سے سرک جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین جو نبی کے دور میں منافق تھے ایسے ہی کیا کرتے تھے. جیسے اللہ کے رسول کا سر ادھر ہو ادھر سے ایک غائب، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ادھر ہو ادھر سے ایک غائب. یہ تو منافقین کی مثال ہے. آپ مومن ہیں تو مومن ہونے کا ثبوت دو. ایسی محفلوں میں بیٹھو، یہ زندہ محفلیں ہیں، تمہارے دلوں کو سکون عطا فرمائیں گی، وہ تمہارے جو ہے ایمان کے اندر زیادتی پیدا فرمائیں گی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اپنے ایمان میں اضافے کے لیے ایسی محفلوں میں، ایسے دروس میں شریک رہو. چھوٹے چھوٹے دروس ہوتے ہیں، بڑے کامیاب ہوتے ہیں. آپ اس کی ویڈیو بنا کر کے ڈال دیتے ہیں، اپنا خود نہیں سنتے، اپنا خود نہیں سنتے. ہر مسجد کا چینل ہے، لیکن مسجد کے کتنے مصلی ہیں جو روزانہ پابندی کے ساتھ 7 منٹ 8 منٹ 1 گھنٹہ کے جو خطبے ہوتے ہیں یا دروس ہوتے ہیں کہے کہ میں پورا سنتا ہوں، بڑھاتا جاتا ہے. کسی دن اگر نہ ڈالا جائے تو پوچھتا ہے کہ آج کیوں نہیں درس کی جو ہے کلپ آئی ہے، آج کیوں نہیں لوڈ کیا گیا ہے. فوراً پوچھ بیٹھتے ہیں، ذمہ دار خود پوچھتے ہیں کلپ نہیں آئی ہے، کیا انہوں نے بیٹھ کے سنا اسے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کے اندر. تو اس دروس سے اپنا رشتہ جوڑیے، ہمارے ایمان کو جلا ملے گی. ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. یہ وقت جو 10 منٹ 15 منٹ مل رہا ہے، ایسی محفلوں میں آپ بیٹھیے. 2-4 باتیں آپ کے سامنے میں رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں، آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ قرآن مجید سے دوری کے اسباب میں یہ ہے کہ اکثر لوگ قرآن کے فضائل اور فوائد سے ناواقف، لا علم ہے. قرآن کی کیا فضیلت ہے، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس سے جو ہے انہیں اس کا مقام مرتبہ انہیں پتہ نہیں. ایک کسان جو کھیتی کرتا ہے اسے اس کا فائدہ معلوم ہوتا ہے. وہ چاہے دھوپ ہو، چاہے سردی ہو، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، اپنا تن من دھن سب اس کھیت کے پیچھے جھونک دیتا ہے. کیوں؟ اس کا فائدہ اس کو معلوم ہے. ایک تاجر آدمی اپنی دکان پر 10 گھنٹے 12 گھنٹے صرف کرتا، لگا دیتا ہے وہاں پر. وجہ کیا ہے؟ اسے اس کا فائدہ معلوم ہے کہ یہاں جب میں محنت کروں گا تو فائدہ حاصل ہوگا، مجھے پتا چلے گا کہ ہاں اس میں نقصان کیا ہے، نفع کیا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے. ایک انجینئر طالب علم ہے، ایک ڈاکٹر طالب علم ہے، اس کے پیچھے پڑھائی کر رہا ہے، اس کی کتابیں الٹ رہا ہے، وکیل ہے، قانون کی کتابیں الٹ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. لیکن قرآن نہیں کھولتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، پتہ نہیں ہے اس کو. اس وجہ سے اکثر لوگ جو ہے قرآن سے اپنا رشتہ ہی دور. جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو پڑھنا کیا بولتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو پڑھنا کیا. کیا قرآن مجید طاقوں میں سجانے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن مجید بس بچوں کو حفظ کرانے کے لیے آیا تھا؟ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اسے نہ کھولیں. یا صرف عالموں کے لیے خاص تھا کہ وہ پڑھے سمجھے، ہم نہیں کھولیں گے اس کو، اس لیے آیا تھا؟ نہیں، یہ قرآن مجید سب کے لیے آیا ہے، سارے لوگوں کے لیے قرآن مجید اتارا گیا. ہر بچہ، ہر بچی، ہر مرد، ہر عورت، ہر ایک کے لیے قرآن مجید آیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آپ اپنے بچے کو تو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اللہ اور مبارک کرے، مزید ترقی عطا فرمائے، آپ کو اور توفیق عطا فرمائے. لیکن کیا آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہے کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے، میں بھی لاؤں انہیں حافظ صاحب کو دوسرے وقت میں ٹیوشن لگوا لوں، پڑھ لوں؟ پوری دنیا کے اندر ہر باپ، ہر سرپرست کا یہی حال ہے. جب اس سے پوچھو کیا کر رہے، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو اچھے مدرسے میں داخلہ دلا رہے. آپ بھی کسی اچھے عالم کو، ٹرینڈ عالم کو اپنے پاس بلا کر کے ٹیوشن لیجیے. سب سے بدنصیب ہے وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو. ویران دل ہے اس کا جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے
غلام ابزا ابن ابزا کو انہوں نے مکہ کے اندر ذمہ داری عطا فرمائی. لوگوں نے اعتراض کیا کس وجہ سے ایک غلام کو ذمہ دار بنا دیے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا انہ قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، وانہ عالم بالفرائض، اور وہ علم میراث میں ماہر ہے، جانکار ہے. میں نے کسی جاہل کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے. یا ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کو قرآن مجید کی ایک سورت یاد نہیں ہے اور وہ امام پر ففتیاں کسنے کے لیے آگے آگے رہتے. ہمارے مسجد کے مصلیوں کو مخارج کتنے ہوتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب کی قرأت اور تجوید درست نہیں ہے، امام صاحب کی قرأت اور تجوید درست نہیں ہے. اور تو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے مفتیاں ہیں ہمارے پاس، بڑے بڑے مفتیاں ہیں. افسوس ہے ایسے لوگوں پر. انگلی وہ اٹھائیں جنہیں قرآن کے قاف کہاں سے نکلتا وہ بھی پتہ نہ، قرآن کا قاف کہاں سے ادا ہوتا اس کا مخرج معلوم نہیں، اور آئے ہیں ایسے آدمی پر انگلی اٹھانے کے لیے، ففتیاں کسنے کے لیے، جس نے اپنی پوری 8 سالہ 12 سالہ 13 سالہ زندگی کو قرآن کی باریکیاں سیکھنے میں سوئی سے زیادہ باریک مسئلے اور سبل سے بھی زیادہ موٹے مسئلوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیا ہے، اور منٹوں لمحوں سیکنڈوں میں اس کی تمام محنت پر آپ پانی پھیر دے رہے ہیں محض یہ بات کہہ کر کے کہ اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. قرآن کی باتیں سمجھنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے اہل قرآن بننا پڑے گا، قرآن کی خدمت کرنے والا بننا پڑے گا. سب سے پہلے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا. کیونکہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے اللہ کے پاس کچھ اسپیشل بندے. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کے دوست ہیں وہ اور اس کے خاص بندے ہیں. تو یہ سب اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. یہ مبارک ہستیاں ہیں جو انہیں اس کرسی پر بٹھائی ایسے نہیں بٹھا دیا گیا ہے. کچھ وصف تو ہوتا ہے دماغوں میں، دلوں میں، یوں ہی کوئی سقراط و سکندر نہیں ہوتا، کچھ وصف ضرور ہے تب انہیں یہاں اونچائی پر بٹھایا گیا ہے. ایسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی ایسے بچوں کو، ایسے معصوموں کو، ان کے والدین کو اسی طرح سے بلندی اور اونچائی عطا فرمائے گا. تو ہم میں سے اکثر جو ہے قرآن سے اس وجہ سے دور ہے، اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے، اس کے فضائل اور فوائد نہیں جانتے. اور ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے اس وجہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا عالموں کا کام ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بہت مشکل کتاب ہے. اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بہت سارے لوگ گھر سے نکال دیتے، مولانا گھر میں کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن مسجد میں لا کے رکھ دیتا ہوں، گھر میں کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. افسوس ہے ایسے گھر پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا ہے، گھر کے اندر قرآن پڑھنا ہے، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنایا. سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ اس سے جو ہے شیطان گھر سے بھاگتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرو، تمہارے گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف جا رہے ہیں. گھروں سے قرآن نکال کے لا کے کہاں رکھ رہے ہیں؟ مسجد میں، مدرسے میں وقف کر رہے ہیں. اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے نہیں لاتے ہیں، بچوں کے لیے نہیں. تو کچھ لوگ تو یہ بہانہ بنا کے قرآن سے دور ہو رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے. کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ اب عمر بڑی ہو گئی ہے، اب کیا پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کرام جو سب اسلام قبول کرے، کیا سب بچے ہی تھے جو اسلام قبول کرے؟ سب بچے ہی تھے. حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق 25 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے، جوانی میں اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ. حضرت عمر بن خطاب 25 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ. حضرت عبداللہ بن عباس 55 میں ہے، مان لیجئے، قرآن کے حافظ. ہر عمر کے لوگ وہاں موجود تھے، ہر عمر کے. اور بتائیے آپ کہ قرآن کا حافظ نہیں تھا کوئی؟ ماہر تھے قرآن کے اندر ماہر تھے. ایک باریکیاں جو ہے قرآن مجید کی جانتے تھے. اسی لیے کہتے تھے مجھے ہر ایک آیت کے بارے میں پتا ہے کہ فلاں آیت کہاں نازل ہوئی، ایک آیت میں بتا سکتا ہوں.
ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ناظرہ تک پڑھنے نہیں آتا؟ یہ اس کو دور کی بات ہے. نماز کے اندر کون سی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھے وہ صورتیں تک ہمیں یاد نہیں. نماز کی دعائیں تک ہمیں یاد نہیں ہے. خیر اللہ توفیق دیا. کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکے تو اپنے بچے کو پڑھائیں گے. میں کہتا ہوں قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے سے شروعات کرو, اپنے سے شروعات کرو. قرآن کہتا ہے قوا انفسکم, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یہ قرآن اس کے ایک ایک حرف پر 10 نے کیا قرآن مجید پر. لہذا قرآن مجید آپ پڑھنا سیکھیے. 500, 1000, 1500, 2000 جتنا بھی اس کے پیچھے پیسہ خرچ کر کے اسے حاصل کرنا پڑے, مگر حاصل کرو. آپ حاصل کرو اسے. اس کو پڑھنے کے لیے اپنے اندر عادت ڈالو. تو یہ بہانہ مت بناؤ کہ ہماری عمر بڑی ہو گئی, یہ مشکل ہو گیا. کچھ لوگ جو ہے ایک مغالطہ یہ دیتے ہیں, ابھی جیسے میں نے کہا قرآن فہمی کے نام پر قرآن کی عبارت پڑھنے نہیں آتا ہے, قرآن فہمی کے نام پہ کلاسیں چلائے جاتے ہیں. یہ ایک سازش ہے قرآن سے دور کرنے کی. عربی عبارت پڑھنے نہیں آتی ہے لیکن ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے بیٹھے. اور مارکیٹ میں ایسی کتابیں بھی ہیں جس میں ایک آیت نہیں ہے, پورے قرآن کا ترجمہ ہے. کیسے پتا ہے پورے قرآن کا ترجمہ ہے؟ وہ کیسے پتا ہے پورے قرآن کا ترجمہ ہے؟ مسجدوں کے اندر ہوشیار رہے ایسے لوگوں سے. یہ عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم کے راستے پر لوگ چل رہے ہیں. جو عیسائی کیتھولک ہیں ان کے ڈھرے پر چل رہے ہیں. انہوں نے اپنے جو ہے انجیل کا ترجمہ کرا کر کے اور اس طرح سے لا کے مسجدوں میں ہمارے گھروں کے سامنے بانٹ کے جا رہے ہیں. ہمارے گھر میں بچے اٹھا کے اسے پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھنے کی چیز ہے, اسے نہیں پڑھتے ہیں. ہم لا کے بتاتے ہیں ہمارے گھر میں مولانا عہد نامہ قدیم ہے, عہد نامہ جدید ہے, یا ترجمے کی پوری قرآن ترجمے کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, مگر اس کے اندر ایک بھی آیت نہیں, ایک بھی آیت نہیں. ناظرہ پڑھیں گے کیسے آپ؟ تفسیر سمجھیں گے کیسے آپ جب آپ کو ناظرہ ہی پڑھنے نہیں آئے گا؟ تو یہ کہہ کر کہ آپ نہ بچیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بہت آسان کتاب, بہت آسان کتاب ہے. اسی طرح سے ایک یہ کہہ کر کے آدمی دور ہو جاتا ہے قرآن مجید سے کہ قرآن مجید یہ صرف اور صرف عربی زبان میں ہے, اس کو رومن کرا دیجئے یا کوئی اور زبان میں کرا دیجئے تب ہم کو سمجھ میں آتی ہے. قرآن کی جو عربی زبان ہے یہ بڑی بابرکت زبان ہے, بڑی سہل زبان ہے, بڑی آسان زبان ہے. اس کو جب سیکھ لیں گے آپ تو جو لذت اور چاشنی آپ کو اس زبان میں ملے گی کسی اور زبان میں آپ کو میسر نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں, یہ بہانے بازیاں نہ کرو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے دوری اختیار کی, ان کے لیے سزائیں اور وعیدیں بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے دنیاوی سزا بھی ان کے لیے بیان فرمائی ہے, اخروی سزا بھی. جو قرآن سے دور ہے, اللہ کا ارشاد ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. تکلیف دہ زندگی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جو اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے دور ہے. قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے اسے, صرف آپ تلاوت کریں یہ بھی ثواب ہے. حدیث ابھی پڑھا نا, ایک ایک حرف پر 10 نے کیا. صرف تلاوت کا تذکرہ, تفسیر کا تذکرہ نہیں ہے وہاں پر, صرف تلاوت کا ذکر ہے یہاں پر. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس تکلیف دہ زندگی کے اندر اللہ رب العالمین اسے صرف یہ نہ سمجھیے کہ فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا, محتاج بنا دے گا, نہیں. اس کے اندر آپ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے. آپ کی اولاد تو ہوگی مگر نالائق نہ ہنجار ہو, آپ کی اولاد تو ہوگی مگر نالائق ہوگی وہ. لہذا اس قرآن سے منہ مت موڑو, اعراض مت کرو, اس سے اپنا رشتہ جوڑ لو. ایسے ہی ایک سزا اللہ رب العالمین یہاں یہ دے گا کہ تمہارے اوپر شیطان مسلط کرے گا. جب شیطان مسلط کر دے گا تو کیا ہوگا؟ تم اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑا عالم سمجھو گے. تمہیں شیطان بہکائے گا, گمراہی میں لے جائے گا. تم سمجھو گے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہی سب سے بہتر کام ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گمراہ سمجھ لیا تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا جو ہے خیر خواہ سمجھا تھا. اپنی قوم کے سامنے یہی بات پیش کی ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سب سے بہتر بات ہے. تم جو ہے موسیٰ کی باتوں میں نہ آنا, وہ جادوگر ہے, وہ گمراہ ہے. کیوں؟ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گئے. جب شیطان مسلط ہوتا ہے تو اسی طرح سے گمراہی میں لاتا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس پر شیطان مسلط کر دیتا. کیا کرتا ہے وہ؟ اسے اللہ کے راستے سے بہکا دیتا ہے
اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے میں ہدایت کے راستے پر ہوں، حالانکہ جا کر کے گہری کھائی میں گرتا ہے۔ تو اس شیطان کا جب تسلط فرعون پر ہوا تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ہدایت یافتہ سمجھنے لگا، اور اعلان کیا کرتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بلند و بالا تمہارا رب ہوں۔ اسی طرح سے دنیاوی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی پر جو قرآن سے دور ہے، تلاوت نہیں کرتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے جڑے ہوئے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ان کی قدر نہیں کرتا، اسے اللہ رب العالمین دنیا میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ یہی حدیث دلیل ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ تو دنیاوی سزائیں ہیں، آخرت میں جو سزا ہے وہ الگ ہے۔ آخرت میں کیا سزا ہوگی اس آدمی کی جو قرآن سے دور ہو؟ کیا سزا ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اندھا بنا کر کے اٹھائے جو قرآن سے دور ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پوچھے گا بندہ قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، اے پروردگارا مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ تو جواب کیا آئے گا معلوم ہے؟ تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، قرآن مجید کبھی کھول کے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تجھے بھی بھولا دیا گیا، اس لیے میں نے تجھے اندھا بنا دیا۔ باریک سے باریک چیز دیکھ لیتے تھے دنیا کے اندر، محض قرآن سے رشتہ نہ جوڑنے کی وجہ سے، اس کی تلاوت اور اس کے معانی تفسیر نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور اس کے اندر اپنی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے نسخے نہ تلاشنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول جو ہوں گے ایسے آدمی کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے جو قرآن سے رشتہ توڑ لیتا ہے، ایسے آدمی کے خلاف پیغمبر مقدمہ دائر کریں گے۔ اور کون ہے جو پیغمبر کا مقدمہ دائر کیا ہوا رد کر دے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر کہے گا، رسول کہے گا اے پروردگار یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوت چھوڑ دی تھی، آج ہی جا کے گھر سے باہر نکال دیے تھے، کبھی تلاوت نہیں کرتے تھے، صبح اٹھتے ہی فیس بک، شام کو سوتے ہی فیس بک، دوپہر کو موبائل کھولتے ہی فیس بک، لیکن تیری بک اس نے کبھی نہیں کھولی، سب فیس بک میں مست ہیں، تیری بک کسی نے نہیں کھولی، جو کتاب نجات ہے اس کتاب کو اس نے نہیں اٹھایا۔ رسول کا مقدمہ دائر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، سوچو رب کی بارگاہ میں پروردگار کے رسول کی کا مقدمہ ہو، کوئی رد کر سکتا ہے؟ کوئی سفارش کر کے آپ کو چھڑا سکتا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں، خود قرآن یہ خود مقدمہ دائر کرے گا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن کی صحیح دیکھ ریکھ کریں گے اگر آپ تو یہ قرآن آپ کے لیے حجت بن جائے گا، آپ کے لیے لڑے گا، اور اگر اس کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے، اس کو یاد نہیں کریں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، جو لوگ اس کے پڑھنے پڑھانے والے ان کی قدر نہیں کریں گے، الٹا آپ کے خلاف ہو جائے گا، اور حجتن علیک۔ اور آخرت میں جو سب سے بدترین چیز ہے جہنم، اس کے اندر اللہ رب العالمین داخلہ عطا فرما دے گا ایسے لوگوں کو۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے رشتہ توڑ لینے کی وجہ سے کیا اس کے اسباب کیا ہیں، اور اسی طرح سے دنیاوی اور اخروی سزائیں کیا ہیں، اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں تو ضرور بضرور ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، قوموں کے عروج اور زوال کا رشتہ قرآن سے منسلک ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو اپنا لیا ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ بہت کامیاب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کا وقت ضائع اور برباد نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کریں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اسے سیکھیں، دوسرا حق یہ ہے سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت کریں، تیسرا حق یہ ہے جب آپ کو تلاوت آ گئی ہے تو اس کا معنی مفہوم بھی سمجھیں۔ جب آپ معنی مفہوم سمجھنے لگے ہیں تو وہ آیتیں کیا آپ سے تقاضا کر رہی ہیں، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ جب آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں، غیروں میں، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، سب کے اندر قرآن کا پیغام عام کریں۔ اور جب آپ کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں تو آپ اہل قرآن یعنی جو قرآن کی خدمت کرنے والے اساتذہ، علماء، طلباء، ان سب کی مدد کریں، ان سب کا تعاون کریں،
ذمہ دار حضرات جو مدرسہ چلا رہے ہیں ان کا دست و بازو بنے، نہ کہ ان کی ٹانگ کھینچے آپ، نہ کہ اس خیر کے کام کو بند کرا دے۔ بہت سارے جگہ پر اختلافات کی وجہ سے شاندار طریقے سے چلنے والے مدرسے اختلاف کی نظر ہو کر کے بند ہو گئے، خیر کا کام رک گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو قرآن سیکھنے والا ہے، قرآن سکھانے والا ہے۔ اس سے بہتر پوری زمین پر کسی جماعت کو آپ نہیں پائیں گے۔ تو مبارکباد کے قابل ہیں ایسے تمام لوگ۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اساتذہ کی محنت جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ماں باپ کی جانب سے جو قربانیاں پیش آئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم قرآن سے شروع کی ہے، بڑے خیر کا کام ہے یہ، اور ہونا یہی چاہیے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ، جب تمہاری اولاد بولنا شروع کر دے تو انہیں لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ہم بچوں کی تعلیم کو شروع کریں۔ آج سازش کے تحت 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے جو حافظ قرآن بن کے نکل جا رہے ہیں، سازش کے تحت یہ مدرسے بند کرنے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے۔ لہذا ان کے لیے آپ کھڑے ہوئیے آن بان شان کے ساتھ۔ ان مدرسوں کو چلنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کے مدد کی ضرورت ہے، آپ کے حوصلوں کی ضرورت ہے، آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کے قربانیوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سازش کو ناکام کرنا ہے تو ہم سب کو جاگنا ہوگا، قرآن کے لیے جاگنا ہوگا، اسلام کے لیے جاگنا ہوگا، ان نونہالوں کی حفاظت کے لیے جاگنا ہوگا، تاکہ ہمارے بچے دین کی تعلیم سے بے بہرا نہ رہ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آخری جو گزارش ہے وہ یہ ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن پڑھے، سیکھے، قرآن سیکھے، بہت آسان، سیکھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ماہ رمضان میں لوگ بیٹھ کر کے دوسرے کا منہ دیکھتے۔ جو قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی۔ آپ شروعات کیجیے، ہمت کیجیے، اللہ کی ذات مددگار ہے۔ یہ بچے کوئی معنی مطلب نہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے حفظ کر لیا ہے، آپ کی صرف ہمت چاہیے، ایک قدم آگے بڑھائیے، اللہ تعالیٰ خود مددگار ہے۔ لہٰذا آپ ہمت اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز سال میں 2 سال میں 1.5 سال کے اندر آپ کو روانی کے ساتھ قرآن پڑھنے آ جائے گا۔ روانی کے ساتھ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے۔ پہلے مسلم محلوں سے گزر ہوتا تھا صبح میں تو قرآن کی تلاوت کی آواز مردوں کی عورتوں کی سب کی آیا کرتی تھی، اور اب گزر ہوتا ہے تو صرف ناک بجنے کی آواز آتی، خراٹے کی آوازیں آتی۔ عشاء کے بعد بلا وجہ لوگ بات چیت میں مصروف نہیں ہوتے، سو جایا کرتے تھے۔ آج دیکھو رات کے 1 بجے تک آدمی بلا مقصد جاگ رہا ہے، اور صبح فجر کی نماز میں ناک بجاتا ہے، وہ ناک بجاتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے وعید ہے، شیطان اس کی ناک میں اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ تو گویا ہم نے شیطان کے لیے اپنی ناک اور اپنا کان جو ہے ٹوائلٹ بنوایا ہوا ہے، ٹوائلٹ بنوایا ہوا ہے۔ اٹھو فجر کی نماز پڑھو، اور نماز کے بعد تمہارے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے، تاکہ یہ بچے بگڑنے نہ پائیں۔ یہ امانت ہے آپ کے ہاتھوں میں، امانت ہے۔ امانت کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ بچپن سے انہیں جو ذہن آپ دیں گے وہی بڑے ہونے کے بعد بھی ملے گا۔ بعد میں پھر یہ شکوہ نہ کرنا کہ ہماری اولاد مولانا نافرمان نکل گئی، بعد میں شکوہ نہ کرنا کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری خدمت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے وہ تعلیم دی ہی نہیں جس میں اولاد کو والدین کی خدمت کا تذکرہ ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا والی آیت کریمہ اس نے پڑھا ہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کی دعا یاد کیا ہو اس نے۔ یہ تو تعلیم ہی نہیں دیے ہے، ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار اور نہ جانے کون کون سی ہم نے تعلیم دی ہے، تو پھر کیسے آپ امید کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے فرما بردار بنیں گے؟ آپ نے انہیں فرما برداری والی تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ لہذا اپنے نفس کو کوسو، کسی اور پر الزام نہ آنے پائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بھی پیغام اس تقریر کے اندر ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی خوشی ہوئی، اور یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے مصلی جو بھی ہمارے سامنے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں دیکھ کر کے اور ان کے چہروں پر آج جو رونق ہے تکمیل تحفیظ قرآن کے
کو لے کر کے یا ان نونہالوں کے یا ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے چہروں پر جو چمک ہے اسے دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو، اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ کے تیری خاص بندے ہیں، ان کی ہر طرح سے مدد فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں اپنا محتاج بنا، کسی اور کے سامنے انہیں ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین یہ اسلام کے سپاہی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ہر ایک کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بھی مدرسے کا پودا لگائے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے آج یہ پھل دیکھا ہے، مزید اسی طرح سے اس پھل کو پروان چڑھنے اور اس درخت کو پروان چڑھنے کی اور پھل میں مٹھاس اور رس کی اللہ رب العالمین انہیں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین یہ سب تیری مدد، تیری توفیق، تیرے فضل سے ممکن ہے۔ اللہ اپنا خاص فضل و کرم ان پر عنایت فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن اگر آتا ہے ہمیں تو اس کا معنی ترجمہ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ لوگوں کو ہم کتاب تو دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لیجیے آپ، مگر وہی پلٹ کر کے پوچھ لے کہ آپ اسے پڑھتے ہیں، آپ اسے سمجھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس وقت ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے 70 سال 80 سال جو عمر گزر جائے اسے یوں ہی بیکار نہ جانے دیں، کم از کم ایک مرتبہ اپنی عمر میں ضرور ترجمے کے ساتھ اگر آپ کو ناظرہ آ گیا ہے ترجمہ کے ساتھ ضرور قرآن پڑھو، تاکہ رسول کا جو مقدمہ دائر ہو ہم اس سے محفوظ ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی آمد کو، حاضری کو قبول فرما۔ ہمارے لیے اس محفل کو آخرت میں صدقے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا۔ رب العالمین جو والدین اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلائے ہیں ان کی ہمت، ان کو مزید ہمت اور انہیں مزید جذبہ عطا فرما۔ رب العالمین ہر طرح کی مدد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین شیطان کے بہکاوے سے انہیں بھی اور ان کی آل اولاد ہر ایک کو محفوظ فرما۔ جہاں جہاں بھی طلباء علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام طلباء کے جان مال کی حفاظت فرما، مدرسوں کی مساجد کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین علماء کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما، مسلم امہ کی حفاظت فرما۔ ہر طرف سے فتنے ان کو دبانے کے لیے، انہیں ملیہ میٹ کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، اللہ ان فتنوں کو تو ناکام بنا دے۔ اللہ رب العالمین سازش کرنے والوں کی سازشوں کو انہی کے گلوں میں لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، ہر طرح کے خیر و برکات سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما۔ رب العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله احسن الجزاء۔ جزاكم الله خير واحسن الجزاء شيخ محترم۔